صحابہ کرام السابقون الاولون من المہاجرین جنہوں نے ہجرت کی ہے، اللہ فرماتا ہے میں ان سے راضی ہوں۔ صدیق مہاجر ہے یا نہیں میرا سوال ہے، دنیا کی کوئی کتاب کھولو جس میں یہ لکھا ہو کہ صدیق نے ہجرت نہیں کی۔ اگر ہجرت کی ہے تو پھر قرآن میں لکھا ہے کہ جس نے ہجرت کی اللہ اس پر راضی ہے، تو پھر مجھے کہنے دیا جائے کہ صحابہ تاریخ میں نہ پڑھو۔ کہتے ہیں تبری میں یہ لکھا ہے، فلاں تاریخ والے نے یہ لکھا ہے۔ میں کہتا ہوں تم تاریخ پڑھتے کیوں ہو؟ صحابہ کو پڑھنے کے لیے، صحابہ کو سمجھنے کے لیے، صحابہ کے وقار کے لیے، صحابہ کی رفت کو پہچاننے کے لیے تاریخ کے راہ کیوں کھولتے ہو؟ صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہے، صحابہ قرآنی شخصیات ہے۔ قرآن پڑھو، صحابہ کو پڑھنا ہے۔ قرآن کھولو، صحابہ کو پڑھنا ہے۔ تاریخ کھولتے ہو، آگ لگاؤ اس تاریخ کو جو صحابہ کی شان پر جرا کرے۔ نہیں مانتے ہم تاریخ کو جو صحابہ کی شان پر حرف آئے، ہم اس تاریخ کو نہیں مانتے۔ کسی کی میں جرت ہے تو مجھ پہ فتویٰ لگائے، میں نہیں مانتا اس تاریخ کو جو صدیق و عمر عثمان پر جرا کرے۔ میں اس قرآن کو مانتا ہوں جس میں صدیق و عمر کی شان موجود ہے۔ قرآن پڑھو نا صدیق کی شان پر، چھوڑ دو تاریخ۔ فلانی کتاب ہے جہاں لکھیا جی، فلاں کتاب نے او لکھیا، فلاں مورخ نے او لکھیا، گولی لگاؤ سارے مورخین کو۔ نہیں مانتا میں مورخین کو جو صدیق کے خلاف لکھتے ہیں۔ وہ مورخ ہے جو صدیق کے خلاف لکھ رہا ہے، وہ مورخ ہے جو سیدنا عمر عثمان کے خلاف لکھ رہا ہے، وہ مورخ ہے جو امیر معاویہ پر باس کرتا ہے۔ ان دنیا فرعون نظر نہیں آتا، امن مرود نظر نہیں آتا، قارون نظر نہیں آتا، شداد نظر نہیں آتا، فاسق نظر نہیں آتے، فاجر نظر نہیں آتے، برے نظر نہیں آتے، واجپائی نظر نہیں آتا، مودی نظر نہیں آتا، ٹرمپ نظر نہیں آتا، اب جو صدر پر ہے وہ نظر نہیں آتا، چائنا کے بدھ مت تمہیں نظر نہیں آتے، تمہیں رب کی زمین پہ صدیق عمر عثمان کے علاوہ کوئی برا کہنے کے لیے نظر نہیں آتا۔ اگر تمہاری زبانیں صحابہ کی عزت کے خلاف صحابہ پر جرح کے لیے مجبور ہے تو لکھ لو پھر ہماری بات، ہماری زبانیں صحابہ کی شان بیان کرنے پر مجبور ہے۔ نہیں آئیں گے بات جب تک صحابہ کی عزت کے جھنڈے فریرے بلند نہیں ہو جاتے انشاءاللہ۔ لقد رضي الله عن